تو مجھے تمہارے سارے مولوی کافر کہتے ہیں. میں نے تو جواب میں انہیں کافر نہیں کہا. اس کا مطلب ہے جو میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری ایک خوبی بھی تمہارے کسی بزرگ میں موجود نہیں اور تمہارے بزرگ کا ایک فراڈ بھی میرے اندر موجود نہیں. لو سامو. جی دیکھ لیتے ہیں مرزا اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے. آپ مرزا کے یہ چند فتوے سن لیں اور فیصلہ خود کر لیں کہ مرزا اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے, پرنٹنگ کرتے رہے, سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے. ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے. لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گا. جب تک آپ خاتم النبیین کا عقیدہ نہیں رکھیں گے, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا غلام احمد قادیانی دجال کا انکار نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد, میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. پھر یہ مانے کہ انجینئر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے. مانو نا, ٹھیک ہے, ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام الہام کا, کشف کا, ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں, کوئی الہام نہیں ہے, کوئی امتی نبی نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی. تو اس پہ جن لوگوں نے ڈاکے مارے وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں. میں نے کہا تھا اے مفتی, تو رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیسے حوض کوثر پہ جائے گا کہ تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے میں. آج تو کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. جب تک تو اعلانیہ اپنے اس گناہ کے اوپر, اس کفر کے اوپر توبہ نہیں کرتا نا, میں نے تجھے ہانٹ کرتے رہنا ہے. اور میں نے سن لیا نا, میں آگے جواب دے رہا ہوں. جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا. مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر. یہ میں نے تو نہیں دریافت کی, یہ بات ہوگی. ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے میں نہیں اس کو مانتا, ایسے نہیں ہوتا. یہ اہل حدیث کا طریقہ واردات ہوتا ہے. جب کوئی بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کا ترجمہ کرنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے ملے بیٹھے ہو, انج نہیں ہوندا. کسٹوڈین گل کرتا ہے انکار کرتے ہیں. او یار میں گل جواب دیتا ہے, پھر فضول گل کر رہے ہو. او دا انکار نہیں میں مندا, وڈے دا انکار ہوندا ہے, بچے دی نہیں گل ہوندی. مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں غداری کی ہے تم لوگوں نے. اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث بھی, تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ ہے, کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں, اور تم نے ریشو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا. یہ جتنی تحریکیں یہ اینٹی قادیانی ہیں. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر بھی وہی فتویٰ لگائے گی جس کے لیے وہ اپنے بابوں کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے. ادروائز وہ 2 نمبری کر رہے ہیں. کیوں نہیں یہ بولتے ہیں تھانوی رسول اللہ کے اوپر کہ کفر ہے؟ کیوں نہیں بولتے چشتی رسول اللہ کے اوپر دوسرے والا موٹیویشنل سپیکر جو کہتا ہے صوفیاء کی بڑی خدمات ہے کہ ایک چشتی رسول اللہ چھاپنے والے بھی جو ہیں کافر ہیں, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی, ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے بھی سارے اسلام سے خارج ہیں. میرا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائیں, میں ہر چیز اپنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اس ویڈیو کے بعد ہی یہ کر لیں. چلو کوئی بولا بٹکا کو واٹس ایپ ہی کر دیں, جس طرح مفتی صاحب سے ایک بولا بٹکا واٹس ایپ منگوا لیا تھا, مجھے واٹس ایپ کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کفر ہے. جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو پرنٹ کرنے والے, اس کی کمائیاں کھانے والے سارے حرام خور اسلام کے دشمن ہیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے. یہ غلام احمد قادیانی دجال کو اگر کافر سمجھتے ہیں تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو بھی کفر کہیں. اور صرف اتنا نہیں, ان کو چھاپنے والے, ان کے حق میں مناظرے کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے, تو میرے بھائی وہ تو سارے مفتی فارغ ہو جائیں گے. ان کے فرقے کے سارے مفتی دفاع کرتے ہیں, آج تک تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں
کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ الیاس گھومن صاحب نے نہیں کیا دفاع؟ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں، اس وقت میں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتا تھا، جب مجھے پتا چلا بریلوی بھی گستاخ رسول ہے تو میں اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ گستاخ رسول کہنے کا سیدھا سیدھا کیا مطلب ہے؟ آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں۔ جب گستاخ رسول آپ نے کسی کو کہہ دیا تو آپ نے اس کو اسلام سے نکال دیا، اور کیا کہیں گے کسی کو آپ؟ جب آپ کو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے گستاخی کی وہ تو اسلام